پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل لاہور پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو فیصل آباد، ملتان اور دیگر اضلاع کے بھی دورے کریں گے۔ لاہور اور پنجاب کی تنظیموں سے ملاقات بھی کریں گے۔ بلاول بھٹو لاہور میں 4 روز تک قیام کریں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل لاہور پہنچ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری لاہور اور پنجاب کی تنظیموں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، مظفر گڑھ اور دیگر ضلع کے دورے بھی کریں گے اور چیئرمین پیپلز پارٹی لاہور پنجاب کی تنظیموں کے حوالے سے اہم فیصلے بھی کریں گے اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو لاہور میں 4 روز تک قیام کریں گے۔ جی آپ کا شکریہ محمد یاسین۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے آغاز پر واسا کا ایریا بڑھانے کا فیصلہ عمل درآمد کا منتظر ہے۔ پلان کے مطابق نئے ایریاز نوٹیفائی اور افسران کی نئی تعیناتیاں ہونا تھی۔ واسا میں ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹرز اور O&M ٹاؤنز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ LDP فیز 1 مکمل اور فیز 2 پر کام جاری، مگر پلان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام، جس کے تحت پورے شہر کا سیوریج اور واٹر سپلائی انفراسٹرکچر اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جب اس منصوبے پر کام کا آغاز کیا گیا تھا تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جہاں جہاں پر واسا کی طرف سے یہ تعمیراتی کام مکمل کر لیا جائے گا، یہ مقامات واسا کے ایریا میں شامل کر دیے جائیں گے تاکہ وہاں پر بہتر سیوریج اور واٹر سپلائی فراہم کیا جا سکے، لیکن یہ فیصلہ آج تک عمل درآمد کا منتظر ہے۔ پلان کے مطابق نئے ایریاز نوٹیفائی کر دیے گئے، نوٹیفائی نہ ہوئے اور افسران کی نئی تعیناتیاں بھی نہ ہو سکی۔ واسا میں ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹرز اور O&M ٹاؤنز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے مطابق مزید 3 O&M ڈائریکٹوریٹ کے قیام کا عمل میں لایا جانا تھا، لیکن LDP فیز 1 مکمل اور فیز 2 پر کام جاری ہے اور یہ پلان ابھی تک عمل درآمد کا منتظر ہے۔ واسا کا نہ ہی ایریا بڑھایا گیا اور نہ ہی نئی سیٹیں اور ڈائریکٹوریٹس تخلیق کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ سطحی فیصلوں کے باوجود واسا کی سروسز 248 مربع کلومیٹر تک محدود ہیں۔ فیصلہ ساز اداروں کی عدم توجہی سے شہریوں کو اب بھی پرانی حدود میں ہی واسا سروسز فراہم کر رہا ہے، جبکہ GT روڈ، باٹا پور، جلو، گجو متا، پرانا کہنا، نیاز بیگ، حاجی کوٹ، نین سکھ اور شادرہ کو واسا سروس ایریا میں شامل نہ کیا گیا۔ تعمیراتی کام کرنے کے باوجود واسا نے 132 مربع کلومیٹر جو اضافی رقبہ ہے اس کو اپنی حدود میں شامل نہیں کیا۔ اس طرح مزید 15,50,000 شہریوں کو واسا کی سیوریج اور واٹر سپلائی سروسز تاحال نہ مل سکیں۔ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں، پولیس کے سب سے بڑے ترقیاتی بورڈ میں خامیاں سامنے آئے گئی۔ ترقیاتی بورڈ میں ڈی پروموشن میں جونیئر کو ترقی دے دی گئی۔ ترقی پانے والے 8 سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی کے احکامات بھی معطل کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، پولیس حکام کے مطابق IG پنجاب نے سب انسپیکٹرز کے اعتراض پر کمیٹی قائم کر کے اعتراضات دور کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر حسین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پولیس کے سب سے بڑے ترقیاتی بورڈ میں خامیاں جو ہے سامنے آ گئی ہیں۔ کلری من پسند افسران کو ترقیاں دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے پولیس کے سب سے بڑے ترقیاتی بورڈ میں پروموشن میں جونیئر کو جو ہے وہ ترقیاں دے دی گئی، جبکہ سینئر جو ہے وہ ترقیوں سے مرحوم رہ گئے۔ جونیئر ہونے کے باوجود ترقی پانے والے 8 سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقیوں کے احکامات اب جو ہیں وہ معطل کر دیے گئے ہیں۔ 16 اگست کو لاہور سمیت پنجاب بھر سے 406 سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر کے عہدے پر جو ہے وہ ترقیاں دی گئیں۔ ترقیاتی کمیٹی کے 2 روزہ اجلاس میں 900 سب انسپیکٹر کو ریکارڈ چیک کرنے کے بعد ترقیاں جو ہے وہ دی گئیں۔ ترقی پانے والوں کی فہرست کے اجراء کے بعد ترقی سے محروم رہنے والے سب انسپیکٹر IG پنجاب کے سامنے پیش ہوئے۔ IG پنجاب نے سب انسپیکٹر کے اعتراضات پر کمیٹی قائم کر کے اعتراضات دور کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے۔ کمیٹی نے ترقی پانے والوں میں 8 انسپیکٹر کو واپس سب انسپیکٹر کے عہدے پر جو ہے وہ ریورس کر دیا ہے۔ تنویزی جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ رواں ہونے والے DPC میں جو ہے وہ ترقی سے مرحوم رہنے جانے والے اس میں دیگر کو جو ہے وہ
जी पंजाब का कहना है कि शामिल किया जाएगा। इस हवाले से जी पंजाब का ये कहना है कि मेरिट पर पूरे उतरने वाले ही सब इंस्पेक्टर को ओहदे पर जो है वो तरक्कियाँ दी जाएंगी। जो जूनियर सब इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पा गए थे, उनकी तनज़्ज़ुली कर दी गई है और अब जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं उनको अगले बोर्ड पर उनको जो है वो अगले बोर्ड जो आइंदा माह होना है उस बोर्ड में जो है वो उन अफसरान को, उन सब इंस्पेक्टर को अगले ओहदे पर तरक्कियाँ दे दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बादलों का मजबूत तसल्लुत बदस्तूर कायम है। सतलुज और चनाब के कैचमेंट एरियाज भी बारिशों की लपेट में हैं। मजीद बता रहे हैं सुहेल केसर। जी सुहेल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखें, बारिशें बरसाने वाले जिस सिस्टम ने चंद रोज़ पहले लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में प्रिवेल किया था, उसके बारे में बताया गया था कि 2 सितंबर तक ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बात बन नहीं सकी और शायद सिस्टम ने खुद ही इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि अभी वो मज़ीद 1-2 रोज़ तक पंजाब में क़याम करेगा। गाहे बगाहे बूंदाबांदी और बारिश की सूरत में अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला रहा है। नारोवल में काफ़ी तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई, सियालकोट में बहुत अच्छी बारिश हुई, कसूर में और मुतअद्दिद दीगर शहरों के साथ साथ लाहौर में भी बारिश का सिलसिला चलता रहा। लेकिन लाहौर की हद तक ये है कि यहाँ बात बस हल्की बारिश तक ही महदूद रही कि सबसे ज़्यादा तकरीबन 15 मिलीमीटर बारिश शादीपुरा के इलाके में रिकॉर्ड की गई और बाकी तमाम इलाकों में इससे कम ही बारिश बरसी। इसके साथ साथ भारतीय हुकाम की तरफ से ये भी बताया गया है कि जनाब दरिया सतलुज में भारतीय हदूद में वाक़या हरी के पतन का जो ज़रीं हिस्सा है वहाँ भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है और ये तमाम पानी भी पाकिस्तानी हदूद की तरफ बढ़ रहा है। इसी तनाजुर में दोनों दरियाओं में बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इन दोनों दरियाओं के साथ जो अज़ला मुंसलिक हैं उनकी इंतज़ामिया को, उनके हुकाम को मुतनब्बे कर दिया गया है कि सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही है, तो तमाम इक़दाम अपने मुकम्मल रखें। शहरियों को भी बताएं कि बिल्कुल दरियाओं के इर्द गिर्द और जो पहाड़ी नदी नाले हैं उनके इर्द गिर्द मत जाएँ, क्योंकि पानी के बहाव में मुसलसल इजाफ़ा देखने में आ रहा है। और अभी तक दरिया रावी के बारे में ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर मज़ीद पानी आने का इम्कान है या नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि कुछ बारिशें दरिया रावी के कैचमेंट एरियाज़ में भी चल रही हैं और सूरत हाल एक आध रोज़ तक वाज़ेह हो जाएगी कि दरिया रावी में पानी आने के कितना ज़्यादा पानी आने के इम्कानात अभी मौजूद हैं या नहीं हैं। जी सुहेल कैसर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन इससे पहले शामिल करेंगे वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि पंजाब की जेलों में तकर्रुर व तबादले। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने 3 जेल अफसरान के तबादले कर दिए। अरशद हुसैन डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा तैनात। सरफराज अहमद डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव सेंट्रल जेल मियांवाली तैनात। मोहम्मद अरशद डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन तैनात। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की जेलों में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने 3 जेल अफसरान के तबादले किए हैं। जिन जेल अफसरान के तबादले किए गए हैं इनमें अरशद हुसैन को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा तैनात किया गया है। इसके अलावा सरफराज अहमद जो कि तकर्री का मुलजिम था उसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव सेंट्रल जेल मियांवाली जो है वो तैनात किया गया है। मोहम्मद अरशद को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन तैनात किया गया है। तीनों जेल अफसरान का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सेक्रेटरी दाखिला ने तीनों अफसरान को फौरी अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए हैं। मुदस्सिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन मौसर अंदाज में चलाने के लिए अहम फैसला। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को महकमे हाउसिंग और वासा के तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। वासा पंजाब के तमाम मुलाजमीन और मशीनरी मुतलका ज़िला इंतजामिया के डिस्पोजल पर दे दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग नूर अलमीन मेंगल ने अहम अहकामात जारी कर दिए। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स तमाम अमला और मशीनरी की तैनाती खुद कर सकेंगे। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन मौसम अंदाज में चलाने के लिए अहम फैसला किया गया है। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को महकमा हाउसिंग और वासा के तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई है। पंजाब वासा के तमाम मुलाजमीन और मशीनरी मुतलका ज़िला इंतजामिया के डिस्पोजल पर दे दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने इस हवाले से अहकामात भी जारी कर दिए हैं।
متعلقہ ڈویژن کا کمشنر اور متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر تمام عملہ اور مشینری کی تعیناتی خود کر سکے گا۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں نکاسی آب آپریشن کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی زین العابدین، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ پاکستان کی پہلی ٹرانسپورٹ ایکسپو کا انعقاد لاہور میں ہوگا۔ ایکسپو سینٹر میں 4 اور 5 سپٹمبر کو ہونے والی نمائش میں جدید اور پائیدار ٹرانسپورٹ، خواتین کے لیے سیفٹی فیچرز اور دیگر دلچسپ امور پر آگاہی دی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پاکستان کی پہلی ٹرانسپورٹ ایکسپو کل 4 ستمبر اور 5 ستمبر کو لاہور میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں ہونے والے ایونٹ میں عوام کے لیے داخلہ مفت ہوگا، جبکہ پنجاب حکومت کے تحت ایکسپو جدید اور پائیدار ٹرانسپورٹ ویژن کی عکاسی کرے گی۔ ایکسپو میں میٹرو بس لاہور اور اورنج لائن میٹرو ٹرین کے ماڈلز پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ الیکٹرک بس فلیٹ اور ملتان میٹرو بس کے منصوبے بھی نمائش کا حصہ ہوں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس کے فیچرز بھی ایکسپو میں شامل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام اور اقدامات کی تفصیلات بھی اس ایکسپو میں پیش کی جائیں گی۔ انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹمز کے تحت سمارٹ سگنلنگ اور ٹریفک مانیٹرنگ دکھائی جائے گی۔ 35 وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفیکیشن اسٹیشنز کی کارکردگی بھی نمائش کا حصہ ہوگی۔ ایکسپو میں یونیفائڈ ٹرانسپورٹ سمارٹ کارڈ سسٹم کے فیچرز متعارف کروائے جائیں گے اور خواتین کے لیے خصوصی سیفٹی فیچرز اور CCTV مانیٹرنگ کے منصوبے بھی اس نمائش کا حصہ ہوں گے۔ نمائش میں 50 سے زائد جو ٹرانسپورٹ سے متعلقہ نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ اس کا نمائش کا حصہ بنیں گی۔ اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے حال ہی میں یلو لائن منصوبے کا اعلان کیا گیا اور اس سلسلے میں ایک الیکٹرک ٹرین بھی لاہور کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نظر آئی، تو وہ بھی کل ہونے والی نمائش میں عوام کے لیے پیش کی جائے گی۔ اور جو پنجاب حکومت کا EV الیکٹرک وہیکلز کا ویژن ہے اس حوالے سے بھی جو مختلف اقدامات ہیں وہ نمائش کا حصہ ہوں گے۔ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں LWMC آپریشن ٹیمیں بھی فلڈ ریلیف آپریشن میں پیش CEO بابر صاحب دین کا لاہور کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ۔ ریلیف کیمپس میں صفائی انتظامات کو چیک کیا گیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کر رہے ہیں، LWMC آپریشن ٹیمیں بھی فلڈ ریلیف آپریشن میں پیش ہیں، جس کے مناظر پہ آپ اس وقت لاہور نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ ٹریفک سیکٹر مغل پورہ میں نئے ٹریفک کنٹرول روم کا افتتاح۔ CTO ڈاکٹر اطہر وحید اور DIG ٹیلی اینڈ ٹرانسپورٹ نے افتتاح کیا۔ شہر میں ٹریفک کے 6 کنٹرول رومز جدید طرز پر کام کر رہے ہیں۔ نئے کنٹرول رومز کے قیام سے ٹریفک کے بہاؤ کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ تفصیلات کیا ہیں جان لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین، بتائیے گا۔ بالکل، ٹریفک سینٹر مغل پورہ میں نئے ٹریفک کنٹرول روم کا افتتاح کیا گیا ہے۔ CTO لاہور اور DIG ٹیلی اینڈ ٹرانسپورٹ نے افتتاح کیا ہے۔ CTO لاہور ڈاکٹر اطہر وحید اور DIG ٹیلی اینڈ ٹرانسپورٹ عمران احمد نے نئے بننے والے سول لائن کنٹرول روم کی افتتاح کیا ہے۔ تقریب میں SSP ٹیلی اختر فاروق، SP ٹریفک ہیڈ کوارٹرز منصور الحسن اور دیگر افسران نے شرکت کی ہے۔ لاہور شہر میں ٹریفک کے 6 کنٹرول رومز جو ہیں وہ جدید طرز پر کام کر رہے ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن کے تربیت یافتہ عملے کی موجودگی میں ٹریفک کے تمام کنٹرول رومز 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پر انجام دے رہے ہیں اور نئے کنٹرول رومز کے قیام میں ٹریفک کے بہاؤ کو مزید بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ مزید ڈاکٹر جو وہ DIG ٹیلی نے بتایا کہ IG پنجاب کے حکم کے مطابق پنجاب پولیس کی ٹیلی کمیونیکیشن نظام کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے، جبکہ CTO لاہور اطہر وحید نے بتایا کہ شہریوں کی سہولت کے پیش نظر نئے ٹریفک کنٹرول روم کا قیام خوش آئند ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ٹریفک پولیس لاہور شہریوں کی سہولت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے جو وہ کام کر رہی ہے۔ اور مزید جو ہے وہ تقریب کے اختتام پر CTO لاہور اور DIG ٹیلی کمیونیکیشن میں بہترین کارکردگی والے عملے کو اس کے سناد اور نقد انعام سے بھی جو ہے نوازا۔ جی مبین حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ محکمہ ایکسائز کا کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اہم اقدام۔ مقامی ہوٹل میں ڈسٹلری ویب پورٹل کی افتتاحی تقریب اور ٹریننگ سیشن۔ DG ایکسائز محمد عمر شیر، چیئرمین پاکستان ایتھنول مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی شرکت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ایکسائز کی جانب سے مقامی ہوٹل میں ڈسٹلری ویب پورٹل کی سافٹ لانچنگ اور ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محمد شیر اور
چیئرمین پاکستان ایتھنول مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی شرکت ویب پورٹل کا مقصد کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنا اور ڈسٹلری سیکٹر کو جدید سہولیات فراہم کرنا ہے۔ پورٹل کے ذریعے مقامی فروخت اور ایتھنول و ٹینچر اسپرٹ کی برآمدات کی اجازت نامے آن لائن جاری کیے جائیں گے۔ مستقبل میں نو ڈسٹلری 3.5 لاکھ میٹرک ٹن سالانہ پیداواری صلاحیت کے ساتھ اس نظام کے ذریعے سہولت حاصل کرے گی۔ یہ کہنا تھا ڈی جی کا۔ ٹریننگ سیشن میں شرکاء کو آن لائن اجازت ناموں درخواستوں کی ٹریننگ اور شفافیت کے فیچر سے آگاہ کیا گیا۔ کاروباری حضرات کو جدید شفاف اور مؤثر سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ یہ کہنا تھا ڈی جی ایکسائز کا۔ ویب پورٹل برآمدات میں اضافہ اور صنعتی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ویب پورٹل کاغذی کارروائی میں کمی اور دفتر کی غیر ضروری دوروں سے نجات دلائے گا۔ محکمہ ایکسائز اور پیما نے کاروباری طبقے کو مکمل تعاون اور سہولت کی یقین دہانی کرائی۔ جی آپ کا بہت شکریہ عاطف پرویز۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاریاں جاری۔ قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کا چھٹے روز بھی تربیتی کیمپ۔ پہلے سیشن میں خواتین کھلاڑیوں نے جم کر فزیکل ٹریننگ کی۔ کھلاڑیوں نے گروپس میں 3 گھنٹے تک جم میں مختلف ایکسرسائزز کی ہیں۔ خواتین کرکٹرز کا تربیتی کیمپ 11 سپٹمبر تک لاہور میں جاری رہے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ، آگاہ کیجیے۔ بالکل، ساؤتھ افریقہ ویمنس کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان اور آئی سی سی ویمنس کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاریوں کے حوالے سے ٹیم کا کیمپ جاری ہے۔ پہلے سیشن میں خواتین کھلاڑیوں نے جم میں فزیکل ٹریننگ کی۔ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشن کوچ اسفر نیاز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں کو جم میں فٹنس کی عملی مشقیں کروائی گئی۔ کھلاڑیوں نے گروپ میں تقریباً 3 گھنٹے تک جم میں مختلف ایکسرسائز کی اور ایوننگ سیشن میں خواتین کھلاڑی ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کریں گی۔ خواتین کرکٹرز کا تربیتی کیمپ 11 ستمبر تک لاہور میں جاری رہے گا۔ جی آپ کا بہت شکریہ اسامہ۔ کی طاقت سے بڑھ رہی ہے۔ طاقت اور پیسہ بادشاہت کے لیے حاصل کیا جاتا رہا ہے۔ 7 اجزاء پر مملکت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ان 7 اجزاء میں سب سے اہم پبلک ویلفیئر کا نقطہ ہے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا نجی یونیورسٹیز کی تنظیم ایپسب کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار سے خطاب۔ بولے، پنجاب آبادی میں سب سے بڑا صوبہ ہے۔ گڈ گورننس کے لیے ڈویژنز کو صوبہ بنایا جائے۔ صوبے بنانے سے اخراجات میں اضافہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ اپنے ملکوں کو بڑھانے کے لیے، اپنے سلطنت کو بڑھانے کے لیے علاقے فتح کرتے تھے، اور علاقے فتح کرنے کے لیے انہیں فوج کی ضرورت ہوتی تھی، اور وہ فوج عوام سے مہیا کی جاتی تھی۔ انہیں پیسے کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ ٹیکس عوام سے اکٹھا کیا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ ہزاروں سال تک چلتا رہا۔ پھر انسانیت نے کروٹ لی، عوام میں یہ شعور پیدا ہوا کہ یہ سلطنت جو بڑھائی جا رہی ہے یہ ہماری طاقت سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے پیسے سے بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ملک کیونکہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں، رقبے میں بڑے ہوتے ہیں، آبادی میں بڑے ہوتے ہیں، تو ان ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ ہمیں ویلفیئر عوام تک پہنچانی ہے، ہمیں جو فوائد ہیں اس حکومت کے وہ عوام تک پہنچانے ہیں، تو یہ ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے انتظامی یونٹس کو تقسیم کریں گے۔ صوبوں میں حکومتیں بنیں گی جو سب نیشنل انہیں آپ یونٹ کہیں، اس کے بعد شہروں میں حکومتیں بنیں گی، اور یہ سب حکومتیں وفاقی حکومت جیسے ہماری ہے، جو دنیا میں دوسری قسم کی حکومتیں ہیں، وہ وسائل کو جمع کرتے ہیں، وہ ان کو پھر تقسیم کرنے کے لیے صوبوں تک پہنچاتے ہیں، صوبے انہیں شہروں تک پہنچاتے ہیں۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کہتے ہیں ہمارے 44% بچے ایسے ہیں جن کو پوری خوراک نہیں مل رہی، 2.5 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جا رہے۔ ہم بے روزگار افراد کی ایک فوج پیدا کر رہے ہیں۔ مہذب دنیا کا کوئی ملک ہم سے پیچھے نہیں، افریقہ کے چند ممالک ہی ہم سے پیچھے ہیں۔ ہم کس طرح اور کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی فکر آج کرنا ضروری ہے۔ کتنے لوگ بھوکے ہیں، یہ کام حکومت اور لوکل گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ 44% بچے آپ کے سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے، 44%۔ تقریباً آدھے بچے تو وہ ہیں کہ جنہیں پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں مل رہا، جن کا دماغ ہی ڈیولپ نہیں ہوگا، جن کا جسم ہی ڈیولپ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوں گے۔ 44%۔
اپنے عوام کو آپ کس طرح سے تعلیم دے رہے ہیں، کس طرح سے ہنر سکھا رہے ہیں، کس طرح سے آگے بڑھنے کے موقع دینے کے لیے ان میں ایبلٹی پیدا کر رہے ہیں. اور 193 کنٹریز میں ہمارا نمبر اس میں 168 ہے. اور ہم سے پیچھے اگر آپ ملک دیکھیں تو وہ ہیں جن میں مسلسل خانہ جنگی چل رہی ہے، جن میں اور ان کے بہت سارے مسائل ہیں. افریقہ کے کچھ ملک ہم سے پیچھے ہیں، مہذب دنیا کا کوئی ملک ہم سے پیچھے نہیں ہے. 127 کنٹریز کا سروے کیا گیا، ہمارا نمبر 109 ہے. سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے بچوں کی، بھوکے ہمارے لوگ بھوکا سو رہے ہیں. آج ہم تو 40 گھروں کے دروازے کھٹکا کے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کون بھوکا ہے. یہ کام ہماری حکومت نے کرنا تھا، اور بنیادی طور پر یہ کام لوکل گورنمنٹ نے کرنا تھا. ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں، لیکن ہمیں شاید اچھی لیڈرشپ نہیں مل سکی. اتنے بڑے سسٹم کے اندر کسی لیڈر کا آ جانا آسان کام نہیں رہا. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا تقریب سے خطاب، بولے لیڈرشپ خاندانوں سے آ رہی ہے، نوجوانوں کی طرف سے لیڈرز نہیں آ رہے. عام آدمی سیاست میں آ بھی جائے تو ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتا. اگر 33 صوبے اور 33 چیف منسٹرز ہوں گے تو ان میں سے چند تو ترقی دکھائیں گے ہی. کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ ڈویژن کو صوبہ بنائیں گے تو یو ول ہیو 33 پروونسز، تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کا اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، وہ ہم کیسے کہاں سے لائیں گے. تو جو ہم نے ریسرچ کی ہے اس میں ایکچولی اگر آپ ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آپ کا کم ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں. وسائل کی شاید کمی نہیں ہے ہمارے پاس، اور خاص طور پہ صوبوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے. ان وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھانا، پبلک کی ویلفیئر کرنا، اس کے لیے جو لیڈرشپ ہمیں چاہیے شاید وہ ہمیں مل نہیں سکی ان تمام سالوں میں. اور وہ اس لیے نہیں مل سکی کہ اتنے ایک ہیوج سسٹم کے اندر کسی لیڈر کا مرج ہو کے آ جانا پاسبل نہیں لگتا. کچھ خاندان ہیں جہاں سے لیڈر آ سکتا ہے، یہاں لیڈرشپ کا کوئی آرگینک گروتھ کا پروگرام نہیں ہے. اتنے بڑے سسٹم میں شاید ہو ہی نہیں سکتا. ایک عام آدمی اگر سیاست میں آ بھی جائے تو ایک خاص حد سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرتا. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کہتے ہیں فوج پر تنقید کی جاتی ہے، ہمارے جوان خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں روز شہادتیں دے رہے ہیں. اللہ نہ کرے اگر دشمن قوتیں ملک پر غالب آئیں تو پھر ہماری یونیورسٹی اور کالجز نہیں چل سکیں گے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلائی گئی. 1 لاکھ بندہ سپریم کورٹ کے باہر جا کر بیٹھ جائے تو کیا فیصلہ نہیں ہوگا؟ ذرا ایک چیز آپ ذہن میں، آپ سب سے میں یہ بات کر رہا ہوں، قوم سے کر رہا ہوں، ذرا اپنے ذہن میں آپ ایک چیز لے کے آ جائیں. آج آپ کا فوجی KPK میں روز آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں، بلوچستان میں روز آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے وہ جو بھی ایک نظریہ ہے اس کو کنٹین کر کے رکھا ہوا ہے. وہ ابھی KP کے کچھ حصوں میں وہ لوگ ہیں، آپ کی فوج جانیں دے رہی ہے لیکن ان کو کنٹین کر کے رکھا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کبھی آپ کی فوج کے پیر وہاں سے اکھڑ جائیں، آپ کو اندازہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہوگا؟ یہ لائف سٹائل نہیں رہ سکے گا جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یونیورسٹیاں، کالج، سکول یہ اس طرح نہیں رہ سکیں گے. آپ کی زندگی اس طرح نہیں گزر سکے گی جس طرح آج گزر رہی ہے.